السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آیت نمبر 93 تک ہم نے کل پڑھا تھا سورہ توبہ، اور الحمدللہ کل ہمارا 10واں پارہ کمپلیٹ ہوا۔ ہم ریکیپ کر لیتے ہیں 11واں پارہ سٹارٹ کرنے سے پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم۔ اور دیہاتیوں میں سے کچھ بہانہ ساز آئے اور انہیں بھی جہاد سے رخصت دی جائے، اور وہ لوگ بھی بیٹھ رہے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان دیہاتیوں میں سے جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا، عنقریب انہیں دردناک سزا ملے گی۔ کمزور اور مریض اور وہ لوگ جن کے پاس شرکت جہاد کے لیے خرچ کرنے کو کچھ نہیں، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ ہوں۔ ایسے محسنین پر کوئی الزام نہیں، اور اللہ درگزر کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور نہ ہی ان لوگوں پر کچھ الزام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سواری مہیا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے سواری کا بندوبست نہیں، تو وہ چلے گئے، اور اس غم سے ان کی آنکھیں اشکبار تھیں کہ ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو غنی ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت مانگتے ہیں۔ انہوں نے پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ شامل ہونا پسند کیا، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، لہٰذا اب یہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ 11واں پارہ اور آیت نمبر 94 سورہ توبہ ہی چل رہی ہے۔ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تعلمون۔ جب تم ان کے پاس واپس آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے معذرت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتلا دیے ہیں، اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کام دیکھ لیں گے۔ پھر تم ایسی ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب حالات جانتا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ یہاں پر عذر اور توبہ کے سچا ہونے کا معیار آئندہ کا عمل ہے۔ کچھ منافق تو ایسے تھے جنہوں نے غزوہ تبوک پر روانگی سے پہلے ہی ہیلے بہانے بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کر لی تھی، جیسا کہ کل ہم نے پڑھا، اور بہت سے ایسے تھے جو رخصت کے بغیر ہی مدینہ میں رہ گئے تھے، اور اس انتظار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے تو معذرت کر لیں گے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو منافقین آنے لگے اور اپنے اپنے بہانے پیش کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی ہدایت کے مطابق کہہ دیا کہ پہلے جو کچھ تم نے کیا وہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے، اب آئندہ کے طرز عمل کی فکر کرو، تمہارا آئندہ کا طرز عمل ہی اس بات کی وضاحت کرے گا کہ تم ان بہانوں میں کہاں تک سچے ہو۔ آیت نمبر 95۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْزٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ جب تم ان کے پاس لوٹ کر آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض کرو، سو تم ان سے اعراض ہی کرو، کیونکہ وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ان کے کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو قسمیں کھانے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں مسلمان ہی سمجھا جائے، ان منافقین کو۔
یعنی جب وہ آ کر آپ نے عذر پیش کر کے اپنے بیان پر قسمیں کھانے لگیں تو ان سے مختلف سوالات کر کے ان کے بیانات کی تحقیق نہ شروع کر دینا۔ وہ اپنے عذر اس لیے پیش نہیں کر رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوالات شروع کر دیں، بلکہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کریں اور کچھ تعارض نہ کریں، یعنی ان سے کچھ بھی نہ پوچھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوری طرح اعراض کیجئے، کیونکہ یہ نجس اور باطن لوگ ہیں، یعنی ان کے دل میں دین کے لیے نفرت ہے۔ مسلمانوں کو ان سے میل ملاپ بھی نہیں رکھنا چاہیے تاکہ انہیں اپنے کرتوت کا کچھ احساس ہو جائے۔ ان کی ایک قسم کھانے کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی رہیں اور ان سے مسلمانوں کے تعلقات ویسے ہی برقرار رکھیں جیسے پہلے تھے، لیکن نفاق پوری طرح کھل جانے کے بعد کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ان سے دوستی یا محبت کے تعلقات برقرار رکھے، کیونکہ اللہ ایسے منافقوں سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 96، یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین۔ اب اس آیت میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وجہ تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اگر تم راضی ہو جاؤ تو بھی اللہ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوگا۔ تو جیسے ہم پہلے پڑھ چکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی نرم دل واقع ہوئے تھے، اور وہ منافقین کی باتوں کا اعتبار بھی کر لیا کرتے تھے، اور ان سے جو ہے وہ بالکل مسلمانوں والا معاملہ کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ اس حوالے سے ہم نے پیچھے پڑھا تھا اسی سورہ کے اندر کہ جب عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار مرا تھا تو ان کے بیٹے جو اصل مومن تھے عبداللہ، وہ رسول اللہ کے پاس آ گئے اور انہوں نے آ کر رسول اللہ سے درخواست کی کہ آپ کفن کے لیے اپنا کرتا دیجئے تاکہ میں اپنے والد کو اس میں کفناؤں، اور دوسرا آپ میرے والد کی نماز جنازہ پڑھائیے اور ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر دعائے مغفرت کیجئے۔ تو اس موقع پر عمر رضی اللہ عنہ نے بہت مخالفت کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت نرم دل نرم خو واقع ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ عبداللہ بن ابی کے لیے اپنا کرتا دے دیا تھا، بلکہ اس کے لیے نماز جنازہ بھی پڑھی تھی، دعائے مغفرت بھی کی۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا کہ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے تو میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ تو وہی چیز یہاں پر بھی ریپیٹ کی جا رہی ہے کہ منافقین چونکہ دو منہ والی سانپ ہوتے ہیں نا، اور وہ جدھر سے بھی انہیں موقع ملتا تھا وہ اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان دینے کی کوشش کرتے تھے اور پھر فائدہ بھی اٹھاتے تھے اسلام سے۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وہ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے راضی کر بھی دیں، آپ اپنی نرم دلی کی وجہ سے ان سے راضی ہو بھی جائیں، تو اللہ ایسے فاسقوں سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ فاسق جو ہے وہ حد توڑنے والے کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ حد توڑنا ہی ہے نا کہ جب انہیں صدقہ کرنے کو کہا جاتا ہے تو وہ نہیں کرتے، اور جب انہیں جہاد کرنے کو کہا جاتا ہے تو وہ نہیں کرتے، لیکن وہ اپنے آپ کو سٹل مسلمان بھی کہلانا چاہتے ہیں اور مسلمان کی حیثیت سے سٹل اسلام سے فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو اسلام کے لیے کوئی قربانی نہ کریں، اپنے یعنی اپنی خواہشات نفس کو نہ چھوڑ سکیں اللہ کی خاطر، وہ ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ انہیں فائدے میں سب کے برابر دیا جائے، تو ایسے لوگوں کو فاسق کہا گیا ہے، اور اللہ نے یہاں پر واضح کہا ہے کہ اللہ ان سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 97، الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولی واللہ علیم حکیم۔ دیہاتی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان میں یہ امکان زیادہ ہے کہ وہ اس دین کی حدود کو نہ سمجھ سکیں جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو بدوی عربوں کا جیسے کہ ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا، یعنی جو دیہات کی سائٹ پہ رہتے تھے، کافروں اور منافقوں کے جو یہاں پر اس آیت کے اندر بدوی کافروں اور منافقوں کے خصائل بتائے جا رہے ہیں کہ جنگلوں، صحراؤں اور دیہاتوں میں رہنے والے بدوؤں کی تعداد شہری آبادی سے زیادہ تھی، اور یہ سب ایسے لوگ تھے جن کے سامنے زندگی کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا ماں سوائے اس کے کہ کسی نہ کسی طرح شکم پروری کی جائے، یعنی اپنا پیٹ پالا جائے۔ تو ان کی زندگی حیوانی زندگی کی طرح ہی ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہ انہیں کبھی سوچنے کی ضرورت پیش آتی ہے
اور نہ وہ سوچ ہی سکتے ہیں۔ مدینہ میں جب اسلامی ریاست کی داغ بل پڑ گئی تو انہیں بھی ایسی موٹی موٹی خبریں پہنچتی رہتی تھیں۔ ان لوگوں کا کوئی اخلاقی نظریہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، وہ صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں اور قریش مکہ میں جو محاذ آرائی شروع ہے، ان میں سے غالب کون آتا ہے، تاکہ جو فریق غالب آئے تو ہم بھی اس کے ساتھ لگ جائیں۔ اس طرح انہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام تو قبول کر لیا، مگر یہ صرف چڑھتے سورج کو سلام کرنے کے مترادف تھا، اس لیے ان کے اخلاق یا مقاصد میں کوئی بلند نظری پیدا نہیں ہوئی تھی۔ تو دین کو سمجھنے کے معاملے میں دیہاتی لوگ جو ہیں وہ بہت اجڑ ہوتے ہیں۔ وہ اسلام صرف اس لیے لائے تھے کہ جب اسلام لانے میں انہیں زیادہ فائدہ نظر آ رہا تھا، لیکن جو پابندیاں اسلام کی روح سے عائد ہوتی تھی، مثلا نماز کا باقاعدہ اہتمام کرنا، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، اور پھر اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد اور اس کی راہ میں پیش آنے والے مصائب پر صبر اور برداشت وغیرہ، ان باتوں کے لیے یہ لوگ ذہنی طور پر تیار نہیں تھے۔ تو ایسے لوگوں کی طبیعت میں صحرائی زندگی کی وجہ سے اجڑ پن اور اکھڑ پن ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھتے ہوں گے کہ دیہاتوں کے لوگ جو ہیں وہ بہت اوپنلی مطلب ایسے الفاظ منہ سے نکالتے ہیں جو کہ شہروں کے لوگ ان الفاظ کو نکالنا پسند نہیں کرتے، بلکہ سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ یہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں۔ یعنی بد تہذیبی سے بولنا، لوگوں کے پرسنل معاملات میں انٹرفیئرنس کرنا، ایسے پرسنل کوسچن کرنا جو شہر میں رہنے والے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک دوسرے کی نجی زندگی میں اس حد تک مداخلت کریں، لیکن گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ ایسا بڑی آسانی سے کر جاتے ہیں، اور وہ اس کو کچھ برا نہیں سمجھتے کیونکہ ان کی ماحول ہی ایسا ہوتا ہے۔ پھر علم اور حکمت کی مجلسوں سے دور رہنے کی وجہ سے تہذیب اور شائستگی کا اثر اور علم اور عرفان کی روشنی بہت کم قبول کرتے ہیں۔ یعنی جب انہیں پڑھایا سکھایا بھی جاتا ہے تو وہ اس طریقے سے نہیں لیتے جیسے شہر کے لوگ لیتے ہیں، اس لیے ان کا نفاق بھی شہری منافقوں کے نسبت زیادہ سخت ہوتا ہے۔ پھر انہیں ایسے مواقع بھی کم ہی دستیاب ہوتے ہیں کہ اہل علم اور اصلاح کی صحبت میں رہ کر دین اسلام کے وہ قاعدے اور قانون معلوم کریں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے ہیں، کیونکہ دین کا علم ہی وہ چیز ہے جو انسان کے دل کو نرم کرتا اور اسے مہذب بناتا ہے۔ اور جو لوگ جہالت میں اس قدر غرق ہو، ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہو سکتی ہے، نہ وہ شرعی احکام کی مصلحتوں کو سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ چیز اپنے یعنی یہاں پر تو مدینہ کے سائیڈ ایریاز کے منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ ظاہر ہے وہ رسول اللہ کی مجلس میں آتے ہی نہیں تھے، بیٹھتے ہی نہیں تھے، رسول اللہ سے انہوں نے کچھ سیکھا ہوا ہی نہیں تھا، انہوں نے صرف سنی سنائی پر اسلام قبول کر لیا، تو اس لیے وہ اپنے نفاق میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ آگے تھے۔ تو عام روٹین میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ ان کو علم سیکھنے کا موقع میسر نہیں آتا۔ یعنی دنیا کے لیے تو آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ دیہاتوں میں بھی بڑے ارینجمنٹ ہو گئے ہیں، اسکول کالج کھل گئے ہیں، یا وہاں سے وینز لگوا کر شہروں تک پہنچا جاتا ہے، لیکن دین کے لیے ایسا نہیں کیا جاتا، اور نہ دین کو اہمیت دی جاتی ہے، اور نہ دین کے لیے قربانیاں کرنے کے لیے کوئی بھی تیار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اسی طرح کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے آیت نمبر 98 میں، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور ان دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اسے تاوان سمجھتے ہیں، اور تمہارے معاملے میں گردش زمانہ کے منتظر ہیں، حالانکہ بری گردش انہی پر مسلط ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو بدوی منافق اور زکوٰۃ یعنی وہ اسلام میں داخل تو ہو گئے تھے لیکن کچھ دنیاوی مفادات حاصل ہوں گے اس لیے، مگر یہاں ان مفادات کے ساتھ کچھ لینے کے دینے بھی ان کو پڑ گئے، تو سمجھنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی اچھے تھے، لہٰذا پھر کسی گردش زمانہ کے منتظر بیٹھے ہیں کہ کب اسلام کا خاتمہ ہو اور ان کی پابندیاں یعنی یہ زکوٰۃ دینے کی پابندیوں سے ان کی جان چھوٹے، بالخصوص زکوٰۃ سے جسے وہ تاوان سمجھ کر انتہائی ناخوشی اور کراہت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ پھر جب 1.5-2 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ان لوگوں نے اس موقع کا غنیمت جانا اور اپنی پہلی ہی فرصت میں ان میں سے بعض تو اسلام ہی سے پھر گئے اور کفر کا راستہ اختیار کر لیا، اور بعض نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، جن سے پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا تھا۔ اور اسی آیت میں پھر اگلی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ
بدوی منافقوں کی رسوائی، ایک سزا تو انہیں یہ مل رہی ہے کہ منافق ہونے کے باوجود انہیں اسلام کی پابندیاں ادا کرنا پڑ رہی ہیں، اور جب ان لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا یا ارتداد کی راہ اختیار کی یعنی اسلام کو چھوڑ دیا، تو ان کے خلاف جہاد کیا گیا جس میں ان لوگوں کو ہزیمت ہوئی۔ اسلام کو اللہ نے سربلند کرنا ہی تھا، البتہ یہ لوگ مارے بھی گئے، جو بچے وہ ذلیل اور رسوا ہوئے، اور زکوٰۃ بھی پوری پوری ادا کرنی پڑی۔ آیت نمبر 99، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرُبَاتٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور کچھ اعرابی ایسے بھی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کریں اسے قرب الہی اور دعائے رسول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سن لو، یہ واقعی ان کے لیے قرب الہی کا ذریعہ ہے، جلد ہی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو بدوی مومنوں کا کردار، اب بدوی منافقوں کا کردار اس سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے، اس آیت میں بدوی یعنی سائیڈ ایریاز کے جو مومن تھے ان کا کردار بتایا جا رہا ہے۔ یعنی یہ بدو لوگ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ حقیقی مومن ہیں، قرآن کی موجزانہ تاثیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے کافی حد تک متاثر ہو چکے ہیں، اور اللہ کی راہ میں رغبت اور خوش دلی سے خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرتے وقت دو مقاصد ان کے پیش نظر ہوتے ہیں، ایک قرب الہی کا حصول، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لینے کی آرزو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تلقین اور ہدایت فرمائی تھی کہ جب آپ صدقہ وصول کریں تو صدقہ دینے والے کو دعا دیا کریں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہوتی ہے، اور اس دعا کا ثمرہ بھی اللہ کی رحمت اور قرب الہی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بشارت دی ہے کہ واقعی ان لوگوں کا دیا ہوا صدقہ قرب الہی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور وہ اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نیت عطا فرمائے، ہماری نیتوں کو خالص فرمائے، اور یہ نیت عطا فرمائے کہ ہم خالص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں اس لیے صدقہ کیا کریں کہ اس کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور مزید نیکیوں کی اور صدقہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسے آج کی تفسیر میں ہم نے پڑھا منافقین کا کردار اور مومنین کا کردار، تو اس تفسیر سے یہ بات بھی ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ ہر جگہ پر اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں۔ کسی بھی جگہ یا کسی بھی علاقے کو کچھ دو چار واقعات کی وجہ سے یہ ٹیگ نہیں لگا دینا چاہیے کہ وہاں کے لوگ تو ایسے ہیں اور ویسے ہیں، بلکہ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر جگہ اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں ہم نے آج بدوی اعرابوں منافقین کے بارے میں پڑھا، تو یہ نہیں کہا گیا کہ سارے کے سارے برے ہیں، اس میں سے جو اچھے مومن ہیں ان کا اچھائی کا اعتراف کیا گیا۔ آج کی جو لاسٹ آیت 99 ہم نے سورہ توبہ پڑھی ہے، اس میں اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ کس طرح اپنی نیتوں کو خالص کر کے قرآن کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور خوشی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی انسان خوشی سے اخلاص سے اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نیکیاں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے مزید نیکیوں کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فرما بردار، ذاکر، شاکر اور صابر بندوں میں شامل فرمائے، اور ہمیں ہر وہ عمل کرنے کی توفیق دے جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو سکے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔